سورہ احزاب آیت نمبر 30. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی. بسم اللہ کرتے ہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو آئی تم میں سے واضح فحاشی یا واضح برائی کے ساتھ، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس کے لیے 2 گنا عذاب کو 2 گنا کیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان. یہ آیت بھی بہت بڑی ہمیں ایک دے رہی ہے، بہت بڑی حکمت بتا رہی ہے. اس آیت میں بھی بہت بڑا ایک میسج ہے نظام عدل کا. یہ میسج ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں، لازمی بات ہے کہ نبی کی بیویاں ہیں تو وہ صحابی تو ہوں گی، کیونکہ صحابیت تو ان پہ جب تک صحابی مطلب ساتھ رہنے والی نبی کے ہیں تو ایمان بھی ہے ان کا، ایماندار ہوں گی تو نبی سے شادی ہوگی نا. تو اس لیے وہ صحابیوں کے درجے میں ایک نمایاں ترین صحابیت کا درجہ رکھتی ہیں. اور ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بات میں نہ رہنا کہ تم جو ہے وہ بیویاں ہو نبی کی اور صحابی ہو نبی کی، بلکہ تم میں سے اگر کسی نے واضح گناہ کا ارتکاب کیا، فحاشی کا مطلب ہوتا ہے واضح گناہ کرنا، ایسا گناہ جسے سارے لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہوں، قطع نظر اس کے فرق کے، ملت و مذہب کے فرق کے. تو اسے جو ہے عام طور پر یہ ہمارے اردو زبان اور پنجابی زبان میں جو ہے یہ جنسی فحاشی پر بولا جاتا ہے، لیکن اس جگہ پہ یہ جنسی فحاشی کے لیے نہیں بولا جا رہا، بلکہ ہر گناہ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ جس کا گناہ ہونا سب کو مسلم ہے. صرف اس جنسی فحاشی کے لیے نہیں بولا نہیں، جا رہا، صرف بلکہ اس سے کوئی بھی بڑا گناہ مراد لیا جائے. اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب جو ہے وہ دگنا ہوگا. تو اس طرح سے ہمارے جو فرقہ پرست ہیں انہوں نے بعض شخصیات کے بارے میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اس لیے انہوں نے جو غلط کام کیا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ٹھیک کام کیا ہے، انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں یہی فرقہ واریت کا سبب بنتی ہیں. صحابی کوئی ہے نہیں ہے. تو پھر ازواج کو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی روح رعایت نہیں، بلکہ تمہیں جو ہے وہ دگنا کئی بڑھائے گا عذاب 2 گنا بڑھانے کے، اور یہ اللہ پر بڑی آسان بات ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق، اس کے درمیان عدل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ عدل فرمائے گا. اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس زمانے میں پیدا ہوا ہے، کون کس سرزمین پہ پیدا ہوا ہے، اور کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے. یہ بات نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ ایک معیار، صرف ایک معیار، اور وہ ہے تقوی. اور اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں جو فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو تقوی اس آیت میں بھی آگے بھی جا کے دیکھیں آپ کہ آگے بھی یہ بات آئے گی کہ شرط لگائی جائے گی ازواج رسول کے ساتھ کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا. تو یہ آیت آگے آ رہی ہے. جی بالکل، بہت زبردست. اور یہ دیکھیے یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہی بات تھی نا کہ جب بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو ہے حکم فرمایا تھا. تو لوگوں نے کہا یار بڑا قبیلہ ہے، یہ تو سیاسی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، بڑا اثر و رسوخ والا قبیلہ ہے، تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش ڈلوائی گئی اسامہ بن زید سے، جو چھوٹے تھے اور نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے. تو جب انہوں نے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کی چشم پوشی کرتے تھے، اس پر پردے ڈالتے تھے، اور چھوٹا جرم کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے. اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا. تو فرمایا یہ فاطمہ ہے نا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرے تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا تجویز کروں گا. تو یہ کتنی ایک عدل کی بات ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسی چیز پر فضیلت کی بنیاد نہیں ہو سکتی جو انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو. تو اس لیے نہ نسل، نہ رنگ، نہ وطن، نہ زمانہ یہ انسان کو فضیلت دیتا ہے، بلکہ فضیلت دیتا ہے تو صرف ایک چیز دیتی ہے اور وہ تقویٰ دیتا ہے. بے شک یہ بہت زبردست ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کہا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ آفاق بیان ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. ہاں جی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی ہاشمی کو کسی غیر ہاشمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ ہم سب کو نصیحت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کو بیان فرما رہے ہیں کہ میری قریبی ترین جو میرا سکون بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو میری ازواج ہیں، وہ بھی اگر نیک کام کریں گی تو ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور برا کام اگر ان سے کوئی سرزد ہوتا ہے تو ان کو اس کا پھر ڈبل عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کا مرتبہ اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اور یہ دیکھیں نا آپ قرآن پاک میں، آپ کی بات کرتا ہوں، یہ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کی سزا جو ہے آزاد عورت کو 100 کوڑے ہے، اور کنیز کو جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت کے مطابق کنیز کو جو ہے وہ آدھی سزا ہے، یعنی 50 کوڑوں کی۔ تو جس کا ایسا نہیں ہوا کہ جس کا مرتبہ بڑا ہے اس کو 50 کوڑے مارو اور جس کا مرتبہ چھوٹا ہے اس کو 100 مارو، ایسا نہیں ہوا، یہ عدل کے عین مطابق۔ تو اس سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کوئی رشتہ بھی بچا نہ پائے گا اگر آپ نے خیانت کی اس وعدے میں جو آپ نے مسلمان ہو کے اللہ سے کیا کہ آپ ایمان لائیں گے اور ہمیشہ تقوی پر قائم رہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی۔